بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج 26 رجب المرجب ہے اور رجب کے مہینے میں چونکہ یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ رجب کے مہینے میں شب معراج ہے اور فلاں تاریخ کو شب معراج ہے، اس پر ایک سوال کیا گیا ہے ایک خاتون کی طرف سے کہ کیا اس 27 رجب کو روزہ رکھنا 1000 روزہ رکھنے سے افضل ہے، 1000 روزوں سے افضل ہے؟ تو اس پر میں نے چاہا کہ ایک ویڈیو ریکارڈ ضرور کی جائے، چونکہ عوام اس کے اندر جو وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ یاد رکھنا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب معراج کی تاریخ تو بہت دور کی بات، مہینوں میں اختلاف ہے کہ کس مہینے میں ہوئی ہے۔ شب معراج رجب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رجب میں ہوئی ہے، شب معراج ربیع الاول کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ شب معراج ربیع الثانی میں ہوئی ہے، یہ بھی آتا ہے کہ شب معراج شوال میں ہوئی ہے۔ مختلف 4 اقوال ہیں اور مہینوں میں اختلاف ہے، تو تاریخ کس نے متعین کر لی؟ حیران کن بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شب معراج کی تاریخ اور مہینہ متعین ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم 27 رجب میں قرار بھی دیں، اس 27 رجب کو کوئی روزہ، کوئی نفلی عبادت، کوئی راتوں کو جاگنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور صحابہ کرام کا کسی ایک صحابی کا یہ عمل نہیں رہا۔ تو جب صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے کہ راتوں کو جاگنا، مخصوص قسم کی عبادات کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، تسبیحات کا اہتمام کرنا، اور اس وجہ سے کرنا کہ یہی شب معراج ہے، اور پھر 27 کو روزہ رکھنا اور اسی نیت سے رکھنا کہ یہی شب معراج ہے، یقیناً کسی حدیث سے، قرآن و سنت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 1000 روزے والی روایت ہے، اس کی بھی قرآن و سنت کے اندر، احادیث کے اندر، کتب احادیث کے اندر کوئی حقیقت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور ان کی طرف سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو اس پر بھی یاد رکھنا، صحابہ کرام کی تعداد ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی ان ظاہری آنکھوں سے ہوا ہے اس کے قائل تھے، جبکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ اللہ رب العزت کو نبی علیہ السلام نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، لا تدرکہ الابصار سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عائشہ کا قول ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حضرت عائشہ کے اس قول کے مد مقابل چونکہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور جمہور صحابہ حضرت عائشہ کے اس قول کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں، اور مرفوع روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کی، یا کسی صحابی نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ رأیت تبارک و تعالی، میں نے اللہ رب العزت کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے جب سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا ان ظاہری آنکھوں سے دیدار ہوا ہے، یہی اہل سنت کا نظریہ ہے، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے، یہی جمہور صحابہ کا عقیدہ و نظریہ تھا، اس لیے آج بھی اہل سنت کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔